سورہ الحج قرآن کے 17ویں پارے میں 22ویں مدنی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پروانگی یعنی اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسا اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے۔ اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے۔ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا کان ہو جن سے سنیں؟ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا۔ اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تم فرما دو کہ اے لوگو، میں تو یہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے، وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور بے شک ستمگار دھر کے یعنی انتہائی سخت جھگڑالو ہیں۔ اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم
اور حلم والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے، جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی یعنی ہری بھری ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر یعنی رحمت والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی کرتوت۔ اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے۔ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ تو نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔
अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।